السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تم حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ حضرات گرامی، حضرات سامعین، یہ ہمیشہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ قبروں کو ہم پکی بناتے ہیں۔ بہت سارے جگہوں پہ یہ رواج بن چکا ہے کہ مردہ دفن ہونے کے بعد 1 2 دن 4 دن 5 دن کے بعد قبروں میں ہم اینٹ لگاتے ہیں، اس کو ایک مزار کی شکل دے دیتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے مغلوں کا آپ قبر دیکھے ہوں گے، بہت سے مزارات ایسے دیکھے ہوں گے جس کو بتلایا کہ بہت ہی خوبصورت انداز سے بتلایا کہ ایک شکل دی جاتی ہے انہیں۔ جو جنت البقیع قبرستان ہے، کتنے صحابہ وہاں پہ مدفون ہیں جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، لیکن وہاں کے ایک بھی قبر آپ دیکھیں گے۔ الحمدللہ میں نے مسجد نبی گیا ہے، مسجد نبی کے بالکل سامنے جنت البقیع ہے، ایک بھی قبر کہیں پکی نہیں ہے۔ نہ کسی قبروں میں بتایا کہ کوئی کتبہ لگا ہوا ہے، کتابت کے ذریعے سے یہ سمجھایا گیا ہو کہ یہ فلاں کی قبر ہے، فلاں کی قبر ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھتے ہیں بھائی کہ حضرات صحابہ یا کسی اور صحابی کا، تو بتلایا کہ وہ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ جو وہاں متوع خرے رہتے ہیں وہ بالکل نہیں بتاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے حساب سے بولتے ہیں کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے۔ وہاں کسی طرح کے نشانات وہاں نہیں دیے گئے ہیں۔ آئیے اسی سلسلے میں مولانا جرجیس، جو بڑے جید عالم دین بھی ہیں، بڑے مقرر خطیب ہیں، ان کا ایک بیان کا ٹکڑا سنتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں دیکھے حال جنت البقیع کا بیان فرمایا ہے۔ آئیے ان کی تقریر سنتے ہیں، آپ بھی سنیں اور میں بھی سنتا ہوں۔ ابھی اللہ تعالیٰ نے جب مجھے مدینہ منورہ جانے کی توفیق بخشی، مسجد نبی کے ٹھیک سامنے جنت البقیع، یہ بقیع کا قبرستان ہے۔ 10,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں، 10,000 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں، اور اللہ کی قسم دنیا کا کوئی ولی ان صحابہ کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا میں رسولوں کے بعد، پیغمبروں کے بعد اگر سب سے نیک جماعت کوئی ہے تو صحابہ کی جماعت ہے۔ 10,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو نے سعودی عرب کے اندر ایسی حکومت رکھی ہے، کیا مجال ہے کہ کوئی ایک قبر بھی پکی ہو؟ پکی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی ایک قبر پر بھی کتبہ نہیں لگا ہے، قبر والے کا نام بھی نہیں لکھا ہے۔ لوگ نشانی سے بتاتے ہیں یہ عثمان غنی کی قبر ہے، یہ حضرت خدیجہ کی قبر ہے، لوگ ایسے بتاتے ہیں، ورنہ کسی کی قبر پر نشان موجود نہیں۔ 10,000 صحابہ کی قبریں، ان سے بڑا کوئی ولی نہیں دنیا میں۔ اللہ کی قسم جب میں اس قبرستان میں گیا، میں سوچنے لگا اس میں وہ عثمان غنی بھی ہیں جن کو اللہ کے نبی بار بار جنت کی بشارت دے کر دنیا سے گئے ہیں۔ ان 10,000 میں نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا بھی ہے، جسے نبی نے تمام جنت کی عورتوں کی سردار کہا ہے۔ ان 10,000 صحابہ میں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، آج منو مٹی کے نیچے دفن ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا چکے ہیں۔ ایک عجیب سا احساس ہوا، موت کی، آخرت کی یاد آتی ہے۔ آج بھی جنت البقیع کے قبرستان میں چلے جاؤ، بقیع کے قبرستان میں چلے جاؤ تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، موت کی یاد آنے لگتی ہے، اپنا انجام یاد آنے لگتا ہے۔ لیکن آج پکی مزاروں پر، پکی قبروں پر چلے جاؤ میرے بھائیوں، وہاں اگربتیوں کی خوشبویاں آپ کو مل جائیں گی، عطر و سندل کی خوشبویاں آپ کو مل جائیں گی، بے پردہ عورتوں کا ہجوم آپ کو مل جائے گا، نظروں کی عیاشی تو آپ کو مل جائے گی، لیکن موت نہیں یاد آئے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے میرے امت کے لوگوں، موت کو یاد کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو، اس لیے کہ موت کو یاد کرنے سے دل کے اندر نرمی آتی ہے۔ فَإِنَّهَا تُرِقُّ الْقُلُوبَ، موت دلوں کو نرم کر دیتی ہے۔ دوستو، آپ نے سنا حضرت مولانا جرجیس صاحب کا، انہوں نے بھی اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان فرمایا کہ وہاں کسی بھی طرح سے قبروں میں کوئی نشانات باقی نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی سادہ اور بالکل سمپل قبریں رکھنی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم بھی سلسلے میں ہے کہ قبروں کو بالکل سادے بنایا جائیں، اور اس میں کسی طریقے کی تزئین کاری، جس طریقے سے آج قبروں کے اندر ہوتے ہیں، بے دینی کی وجہ سے اس طرح کی چیزیں ہوتے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، تو اس طرح کی چیزیں ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔